بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصاب الصرف کا درس نمبر 10 سماعت فرمائیں۔ ہفت اقسام کا بیان۔ حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے کلمے کی 7 قسمیں شمار کی جاتی ہیں جنہیں ہفت اقسام کہتے ہیں۔ وہ یہ ہیں: صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ فائدہ: الف، واو اور یا کو حروف علت اور ان کے علاوہ باقی تمام حروف تہجی کو حروف صحیحہ کہتے ہیں۔ صحیح وہ کلمہ جس کا کوئی حرف اصلی نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو اور نہ اس میں ایک جنس کے 2 حروف ہوں، جیسے نصر مدد کرنا، کتاب کتاب۔ محموز وہ کلمہ جس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو۔ تنبیہ: اگر حمزہ فا کلمے میں ہو تو اسے محموز الفا کہتے ہیں، عین کلمے میں ہو تو محموز العین اور لام کلمے میں ہو تو اسے محموز اللام کہتے ہیں، جیسے اکل کھانا، رأس سر، قرأ اس نے پڑھا۔ تو یہاں پر ایک بڑی اہم بات بتا رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے کلمے کے تعلق سے اوپر پڑھا کہ کلمے کی مختلف اعتبارات سے قسمیں ہیں۔ اسم، فعل، حرف، جس کو کیا کہتے ہیں 6 اقسام کہتے ہیں۔ اسی طرح ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، یعنی حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے کہ جتنے حروف اصلیہ ہوں گے تو اس کو یہ کہیں گے، اتنے حروف اصلیہ ہوں گے تو اس کو یہ کہیں گے، اتنے حروف زائدہ ہوں گے تو یہ کہیں گے۔ تو اس طرح کا بیان الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے سماعت کیا، تو اس کو کہیں گے 6 اقسام۔ اور پھر جو ہے حروف ایک کلمہ ہے جس کے اندر کچھ حروف اصلیہ ہے، ایک کلمہ ہے جس کے اندر حروف اصلیہ ہے۔ اب ان حروف اصلیہ میں حروف علت ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ایک کلمہ ہے مثلا جیسا کہ اس کے اندر بھی یہ نصر ایک کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ نون صاد را ہے۔ تو یہاں پر اب جو تقسیم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو حروف اصلیہ ہیں اس کے اندر حروف علت ہوں گے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ان 3 یا 4 یا 5 جو حروف اصلیہ ہیں اس کے اندر کوئی حمزہ آ جائے ان 5 میں سے کسی کی جگہ پر، یعنی چوتھے نمبر پر مثلا حمزہ ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اسی طرح پہلے نمبر پر حمزہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ تو اس اعتبار سے یہاں پر جو ہے کلام چلے گا۔ تو پہلی بات ہے اس کے اندر کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حروف صحیحہ اور حروف علت کہتے کس کو ہیں۔ تو الف، واو، یا یعنی حروف مدہ یعنی الف، واو، یا، ایک آسان سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، الف، واو، یا کو حروف علت کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں ان سب کو حروف صحیحہ کہتے ہیں۔ صحیح کس کو کہتے ہیں؟ تو صحیح وہ کلمہ ہے کہ جس کا کوئی بھی حرف اصلی نہ حرف علت ہو، یعنی الف یا واو ان میں سے کوئی حرف نہ ہو، نہ حمزہ ہو اور نہ 2 حرف ایک جنس کے ہوں۔ ایک جنس مطلب ایک ہی طرح کے 2 حرف، با ایک جگہ پر آ گئے، دال یہ دال ایک ہی جنس کے حرف ہیں، تو نہ یہ ایک طرح کے حروف اس کلمے میں ہوں اور نہ اس کلمے میں حمزہ ہو اور نہ اس کلمے میں حروف علت میں سے کوئی حرف ہو، یعنی الف، واو، یا ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو اب وہ اس لفظ کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کلمے کو صحیح کلمہ کہیں گے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ صحیح کلمہ کہیں گے۔ جیسے نصرون دیکھیے آپ، لفظ نصر کے حروف اصلی کیا ہے؟ نون ہے، صاد ہے، را ہے۔ ان نون، صاد، را میں نہ آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے تو محموز بھی نہیں ہے۔ اسی طرح حمزہ نظر نہیں آ رہا ہے، اسی طرح نہ 2 حرف ایک طرح کے اس کے اندر نون، صاد، را میں کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری نہ حروف علت ہے اس کے اندر، الف یا واو یا نہیں ہے۔ تو اب یہ تینوں چیزیں جس کے اندر نہیں ہوں گی اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کلمے کو صحیح کہا جائے گا۔ اب آگے چلیں، اگر وہ جو حروف اصلیہ ہیں، اگر ان حروف اصلیہ میں سے مثلا پہلے یا دوسرے یا تیسرے نمبر پر اگر حمزہ آ جائے، یعنی حروف اصلیہ میں اگر حمزہ آ جائے تو اس کو پھر محموز کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ محموز کہا جائے گا اس کلمے میں۔ دیکھیے وہ کلمہ جس کا کوئی حرف اصلی، یہ تو صحیح کی طرح محموز وہ کلمہ جس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو۔
تو جس کلمے کے اندر حروف اصلیہ ہوں اور ان حروف اصلیہ میں سے فا کے مقابلے میں یا عین کے مقابلے میں یا لام کے مقابلے میں اگر حمزہ آ جائے تو اس کو مہموز کہا جائے گا۔ اب ایک تنبیہ کر کے ایک بات کو بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے 3 باتیں سنی تھیں جو ہے سیکھی تھیں کہ وزن کے لیے صرفیوں نے 3 حروف مقرر کیے ہیں، فا عین لام۔ تو فا کے مقابلے میں کوئی لفظ حرف آیا تو اس کو فا کلمہ، عین کے مقابلے میں آیا تو عین کلمہ، لام کے مقابلے میں آیا تھا لام کلمہ۔ جیسے نصر میں فا کلمہ کے مقابلے میں کون سا ہے؟ نون ہے، اور عین کلمے کے فا عین کلمے کے مقابلے میں صاد اور لام کلمے کے مقابلے میں را ہے۔ تو یہ جو ہے فا عین لام کے مقابلے میں۔ اب بتا رہے ہیں کہ اگر حمزہ فا کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو مہموز الفا کہیں گے، اور اگر عین کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو مہموز العین کہیں گے، اور اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو مہموز اللام کہیں گے۔ جیسا کہ دیکھیں آپ اکلن کا مطلب ہوتا ہے کھانا۔ اکلن میں حمزہ دیکھیں کہاں پر ہے؟ فا عین لام الف کاف لام۔ تو اکلن میں حمزہ کا کون سے کلمے کے مقابلے میں ہے؟ کون سے حرف کے؟ فا کلمے کے مقابلے میں ہے۔ تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ مہموز الفا کہیں گے۔ رأس میں حمزہ دیکھیے کہاں پر ہے؟ عین کلمے کے مقابلے میں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مہموز العین کہیں گے۔ اسی طرح قرأ اس نے پڑھا، حمزہ کہاں پر ہے؟ آخر میں، یعنی لام کلمے کے مقابلے میں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کلمے کو مہموز اللام کہیں گے۔ تو یہ سبق نمبر ہمارا 10 ہے، اس کو توجہ کے ساتھ میں آپ سماعت کریں۔ کچھ سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھ سے پرسنل میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور سمجھنے کے لیے آپ مجھے وائس کر دیں، انشاءاللہ میں پیش کر دوں گا۔ جو اہم اور امپورٹنٹ باتیں ہیں ان کو اس میں یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں یہ یاد ہوں گی تو ہی ہم آگے جو ہے ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ باقی اگر ہم نے ابھی یاد نہیں کیا تو آگے ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہوگا۔